السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلیم شمشاد کے نام سے۔ آج بشپ یعقوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں اپنے آپ کو سامنے لائے ہیں اور مسیحی قوم کے لیے اپنا ایک جذبہ لے کے آئے ہیں۔ پہلے بشپ بھی ہیں اور بشپ کے ساتھ اب سیاست میں بھی اپنا اثر و رسوخ دکھانا چاہ رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاست میں آنے کا کیا ریزن ہے۔ جی جی السلام بہت علیکم۔ شکریہ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ آپ نے موقع دیا اور آپ کی وساطت سے جو تھاٹس ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے، پاکستان کے سامنے رکھ سکوں۔ میرے عزیز، گزارش یہ ہے کہ گزرے 75 سال سے پاکستان میں جو مسیحیوں کی حالت ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اسی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے جمپ کیا ہے کہ مذہبی خدمت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روحانی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ اور میرے لیے انکریجنگ بات یہ ہے کہ ابھی جو ہماری نیشنل منورٹی ایڈوائزری کونسل ہے اس میں تمام بشپس اور ہمارے قابل قدر ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، اور ان باتوں سے یہ بھی بات سیکھنے کو انکریجمنٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جب وہ سیاسی طور پر بھی کوئی کام، کوئی ادارہ چنتی ہے تو وہ مذہبی رہنماؤں کو آگے بلاتی ہے، چاہے وہ پروونشل ہو اور چاہے وہ نیشنل ہو۔ تو ہم جب تک پولیٹیکل حصے میں نہیں آئیں گے ہمارے لوگوں کی حالت نہیں بدلے گی۔ اور ابھی جو حالات ہمارے ملک کے ہیں اس میں آپ 75 سالہ ہسٹری دیکھ لیں کہ مختلف سیاسی نظام بھی بدلتے گئے۔ پہلے ہم لوگ اپنا ووٹ دے کر اپنا نمائندہ چنتے تھے، مشرف صاحب نے اس کو ختم کر کے ہمیں سیاسی جماعتوں کے حوالے کر دیا کہ آپ کے اتنے لوگ اسمبلی میں آئیں گے تو پھر ایک بندہ منورٹی کا بھی آئے گا۔ اس سے ہماری قوم میں یہ بڑی بے چینی ہے کہ جو بندہ خرید کی سیٹ لیتا ہے وہ بندہ آگے جا کر اپنی قوم کے رائٹ کے لیے دلیری سے نہیں بول سکتا۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے اندر ٹیلنٹ ہے، ابیلٹی ہے اور ویژن ہے، اور وہ پیشن کے ساتھ آیا، درد کے ساتھ آیا ہے، اور وہ تمام حقائق سے واقف ہے، اور وہ سٹڈی کر کے، ہوم ورک کر کے فلور پہ جاتا ہے اور اپنی قوم کی بات کو بیان کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فلور کے اندر، پارٹیز کے اندر درد دل والے ہیں جو مذہب کی نہیں انسانیت کی بات کو آگے رکھتے ہیں کہ یار ہمیں جو ظلم و ستم یا زیادتیاں یا حق حقوق نہیں مل رہے، ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ان کو رائٹس دیں۔ لیکن اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے پاس کوئی حقائق نہیں، کوئی سٹڈی نہیں ہے، تو شاید میں اپنے لوگوں کے رائٹ کے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ تو پاکستان کا آئین، میری بائبل مقدس، میرا چرچ، میری فیملی مجھے انکریج کرتی ہے کہ میں پاک کلام میں نبیوں کی طرح، جس طرح انہوں نے سیاسی معاملات میں قوم کی معاونت کی، میں بھی اسی طرح اس پیٹرن پر، جن میں بزرگ یوسف ہیں، بزرگ موسیٰ ہیں، بزرگ داؤد ہیں، بزرگ سیمول ہیں، قضات کی ساری کتاب ہے، تواریخ، سلاطین، اس کے بعد بزرگ دانیل ہیں۔ یہ تو ہو گیا، یہ تو مذہبی طور پہ ہو گیا۔ آپ مجھے سیاست کی بات بتائیں، جو سیاست میں بات یہ تو ہو گئی، نبی پیغمبروں نے تو ظاہر قوم کے لیے کیا، خدا نے ان کو استعمال کیا، لیکن ابھی آپ یہ بتائیں کہ اثر رسوخ جیل برو طریق کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں خان صاحب، ہم سب ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ جو کور کمیٹی ہے جو مل کر سارے فیصلہ جات کرتی ہے، اور اگر ان فیصلہ جات کا مقصد ملک کی بھلائی ہے، اس وقت جو طوفان برپا ہے مہنگائی کا اس ملک میں، اور جو اس حکومت نے لوگوں کا حال کر دیا ہے، وہ آپ سے، مجھ سے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو اگر ملک کو، حالت کو درست کرنے کے لیے ہمیں جیل برو طریق کے بعد بھوک ہڑتال پر بھی آنا پڑے تو ہم اس پر بھی آئیں گے، اور ہمیں اپنے لیڈر پر ٹرسٹ ہے
کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اور ان سارے پولیٹیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کو آگے لا رہا ہے، اور ہم رات دن ان کے ساتھ ہیں، اور جس طور سے وہ ہمیں چلائیں گے ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب جائیں گے وہاں پہ زمان پارک سے، اب کب جائیں گے؟ ایک تو ان کو کرپشن کے کیس میں ان کو ابھی ان کی پیشی ہونی ہے، یہ جو منی لانڈرنگ میں، تو کیا اس کے بعد وہ بائی روڈ جائیں گے عدالت میں، یا اسی طرح کوئی ان کو پروٹوکول ملے گا، یا وہ اس کے بعد جب اگر ضمانت اس کی ہو جاتی ہے تو وہ بنی گھانا جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں اپنے لیڈر کے متعلق یہ کہوں کہ خان صاحب دلیر بندے ہیں، بزدل نہیں ہیں کہ وہ لک چھپ کر جائیں، اور خان صاحب کو لک چھپ کر جانے کی ضرورت کیا ہے جب ایک سمندر لوگوں کا ان کے ساتھ ہے، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر خان صاحب کوئی لک چھپ کر جانے والی ہستی نہیں ہے۔ وہ جب بھی جائیں گے وہ دبنگ جائیں گے، اور جس طرح کا بھی چاہے وہ جوڈیشری ہے، ہم سلوٹ کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں اپنی عدلیہ کی، اور ابھی عدلیہ نے لاہور میں بلایا اور وہ گئے اور وہ پیش ہوئے، حالانکہ ٹانگ پر جو گولیوں کے زخم ہیں، جو پیڑا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب لک چھپ کر جائیں گے۔ بشپ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ وہ تو لوگ پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے ٹانگ کا، تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، جو ان کا کہنا ہے وہ کوئی بھی کچھ کہہ دے، آزادی ہے، جمہوریت ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن کاش یہ ایسا کہنے والے ذرا ان کے قریب بھی جائیں، حقائق بھی دیکھیں، کوئی لفافہ جرنلزم نہ ہو کہ میں کسی کے کہنے پر آپ دیکھ کو رہا کیا ہوں۔ لگتا ہے کوئی جرنلزم لفافہ لیتا ہے؟ نہیں میں سر، شاید آپ اس ملک میں ابھی کل آئے یا پرسوں آئے ہیں، میں تو اس ملک میں شروع سے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو تو سارے پتہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی لکی چھپی بات تھوڑی ہے۔ نہ کہیں ایسے، آپ چلو جی، آزادی اگر صحافت کو الزامات سر نہ تولیں۔ آزادی صحافت کو سلوٹ ہے، اور ان شہداء کو بھی جنہوں نے صحافت کے لیے اپنی جان دی ہے، جی لیکن جو بات ہے وہ ہے، اور کیا آپ ہے؟ اس سے کیا ہے؟ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں جو ہے۔ نہیں کون ہے مجھے بتائیں کون ہے؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ سے بہتر کون ہے؟ بشپ صاحب آپ ایک مذہبی رہنما بھی ہیں اور آپ سیاست میں بھی ان ہو رہے ہیں، جی تو آپ کو ابھی تو نہیں چاہیے کہ ایسے کوئی، نہیں، آپ مجھے ابھی آپ کے ڈرائیں، پاس کوئی سیٹ نہیں ہے۔ آپ مجھے ڈرائیں نہ مجھے تھریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں نہ آپ کسی- نہ امیدوار کسی- کس نہ سیٹ کسی- سے میری امیدوار بات ہیں؟ سنیں، آپ کسی چیز کو کہنے پر مجھے مجبور نہیں کر سکتے، یہ رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ نہیں میں پوچھنے کا ہے، مجھے پوچھنا تو ہے نا، میرا حق میں ہے۔ نے اور مجھے نہ بتانے کا بھی حق ہے کہ میں کوئی بات نہ بھی بتاؤں۔ نہیں یہ کیا خان صاحب کی محبت میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنا جو میرے اپنے الزامات رائٹس لگا ہیں، رہے میں جو میرے ایز اے سٹیزن میرے رائٹس ہیں، میں اس کو استعمال بھی کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ بشپ یعقوب صاحب جو ان سے مذہبی رہنما بھی ہیں اور سیاست میں بھی اپنا اثر رکھ رہے ہیں، اور خان صاحب کی محبت میں اپنا کیمپ بھی لگایا ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک جذبہ ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا جذبہ کبھی کم نہیں ہوگا، اور میں نے جیسے قوم کے لیے مذہبی طور پہ رہنما بنا ہوں، اسی طرح سیاسی طور پہ بھی رہنما بنوں گا۔ سلیم شمشاد کو اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔